بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت عبداللہ ابن عامر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دن حضور علیہ الصلاۃ والسلام ہمارے گھر تشریف لائے اور میں اس وقت چھوٹا بچہ تھا۔ اس وقت میری والدہ نے اپنی مٹھی بند کر کے مجھے اپنی طرف بلایا اور مجھے یہ کہا کہ میرے قریب آؤ، میں تمہیں کچھ دیتی ہوں، یعنی میری مٹھی میں کوئی چیز ہے، وہ چیز تمہیں دیتی ہوں۔ تو اس پر حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے ان کی والدہ سے پوچھا، کیا تمہارے پاس واقعی میں کوئی چیز ہے مٹھی میں، یا تم نے ویسے ہی ان کو بلایا ہے جھوٹ بول کر؟ تو اس پر حضرت عبداللہ ابن عامر رضی اللہ عنہ کی والدہ نے فرمایا کہ نہیں، میرے ہاتھ میں ایک کھجور تھی جس کے لیے میں نے اس بچے کو کہا اور اس کے لیے میں نے بلایا ہے۔ اس پر حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، اما انک لو لم تعطیہ شیئا کتبت علیک کذبۃ، کہ خبردار اگر تم اس بچے کو بلاتی اور اس کو کوئی چیز نہ دیتی تو تمہارے نامہ اعمال میں بھی جھوٹ کا گناہ لکھ لیا جاتا۔ یہ ابو داؤد شریف کی روایت ہے اور حضرت عبداللہ ابن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں۔ اس حدیث سے ہمیں یہ بات معلوم ہوئی کہ جس طرح جھوٹ بولنا، بڑوں کے ساتھ جھوٹ بولنا ناجائز اور گناہ ہے، اسی طرح چھوٹوں کے ساتھ بھی جھوٹ بولنا ناجائز اور گناہ ہے۔ اور دوسری بات ہمیں یہ بھی معلوم ہوئی کہ بچوں کو ہم مختلف طریقوں سے جو لالچ دیتے ہیں، انعام کی لالچ ہو یا کوئی بھی ایسی چیز ہو جس کی وجہ سے ہم ان کو کسی کام کی ترغیب دے رہے ہیں، مثلا آپ پوزیشن لے لو تو میں آپ کو سائیکل لے کے دے دوں گا، یہ پارہ حفظ کر لو تو 1000 روپے انعام دے دوں گا، کوئی بھی ایسی چیز۔ اب اگر واقعتاً جو بچے سے کہا جا رہا ہے اسی کا ارادہ ہے کہ اس نے پوزیشن لی تو اس کو میں سائیکل لے کے دوں گا، یا اس نے پارہ حفظ کیا تو اس کو یہ انعام دوں گا، تب تو بات ٹھیک ہے۔ اور جب وہ پوزیشن لے لے یا وہ پارہ یاد کر لے، جو بھی آپ نے اس سے کہا تھا وہ کام اس نے کر لیا، تو اب اس کو وہ انعام دیا جائے، وگرنہ یہ جھوٹ ہوگا اور یہ جھوٹ کے زمرے میں آئے گا، اور جھوٹ کبیرہ گناہ ہے۔ اور منافق کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے جھوٹ بولنا۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ اس کا اولاد کی تربیت پر بہت بڑا اثر ہوتا ہے۔ جب بچے اپنے والدین کو دیکھتے ہیں کہ وہ بچپن سے ہی بچے کو جھوٹ سکھا تو نہیں رہے ہوتے زبان سے تو کوئی بھی والد یا والدہ بچے کو یہ نہیں کہتے کہ بیٹا جھوٹ بولا کرو، زبان سے تو سب یہی کہتے ہیں کہ سچ بولا کرو، لیکن یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ بچہ بات سے زیادہ، قول سے زیادہ کردار سے سیکھتا ہے۔ ہمیشہ بچہ اپنے والدین کو کاپی کرتا ہے، جو وہ اپنے والدین کو کرتے ہوئے دیکھتا ہے وہی وہ کرتا ہے، اور یہ ماحول کا اثر ہوتا ہے۔ بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو اس کو تو کوئی زبان بھی نہیں آتی نا، لیکن بڑا ہوتا ہے تو اگر بلوچ کے گھر میں تو بلوچی بولنا شروع کر دیتا ہے، پٹھان کے گھر میں تو پشتو بولنا شروع کر دیتا ہے، پنجابی کے گھر میں تو پنجابی بولنا شروع کر دیتا ہے۔ یہ جو اس نے بلوچی شروع کی یا پشتو شروع کی یا پنجابی شروع کی، یہ اس کو کس نے سکھائی؟ یہ ماحول اس کو سکھاتا ہے۔ آپ نے کبھی زبان سے اس کو نہیں بولا ہوگا کہ بیٹا آپ بلوچی بولا کرو یا پشتو بولا کرو یا آپ پنجابی بولا کرو، زبان سے آپ نے نہیں بولا، یہ وہ عمل سے سیکھتا ہے۔ جب ماحول اس کو یہ فراہم کیا گیا وہ خود بولنے لگ جاتا ہے۔ تو جب جھوٹ کا ماحول فراہم ہوگا تو بچہ خود بخود جھوٹ بولے گا، اور یہ بچہ جب بڑا ہو کر معاشرے میں جائے گا، یہ کسی ادارے میں ملازم ہوگا، کاروبار کرے گا، دکان کھولے گا، یہ وہاں پر بھی جھوٹ بولے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ جھوٹ کی برائی اس کے دل سے بچپن میں ہی والدین نے نکال دی ہے۔
والدین نے بچپن میں ہی اس کو اپنے عمل سے یہ بات سکھا دی ہے کہ جھوٹ بولنا کوئی ایسا بڑا گناہ نہیں ہے، کوئی ایسا بڑا مسئلہ نہیں ہے۔ تو ہم تو کوئی دروازے پر آتا ہے تو والد بچے کو کہتا ہے جا کے بولو ابو گھر میں نہیں ہے۔ تو کبھی کبھی تو ایسا ہوتا ہے کہ وہ جا کے بول دیتا ہے کہ ابو کہہ رہے ہیں کہ ابو گھر پہ نہیں ہے، تو ایسا بھی ہو جاتا ہے۔ تو جب بچے کو یہ چیز سکھائی جا رہی ہے، پریکٹیکل اس سے کروایا جا رہا ہے، تو پھر شکوہ حکمرانوں سے نہیں کریں، شکوہ سیاستدانوں سے نہیں کریں، شکوہ پولیس افسروں سے نہیں کریں، اس لیے کہ یہ سیاستدان، یہ حکمران، یہ پولیس افسر، یہ سارے افسران یہ بھی کسی کے بچے ہیں، ان کی بھی کسی نے پرورش کی ہے، ان کی پرورش اسی طرح ہوئی ہے، تو وہ اب ایسے ہی ہیں۔ آپ اگر بدلنا چاہتے ہیں اپنے بچوں کو بدل لیں، ان کو اچھی تعلیم، اچھی تربیت دیں، آج نہیں تو 30 سال کے بعد جو پولیس افسر ہوگا، 30 سال کے بعد جو سیاستدان ہوگا، 30 سال کے بعد جو حکمران ہوگا، کم از کم وہ تو جھوٹ نہیں بولے گا۔ تو اس لیے اس چیز کو دیکھنا چاہیے۔ حدیث شریف میں تو یہ تک آتا ہے کہ اگر کسی نے آپ کے سامنے کھانا رکھا اور آپ کا جی چاہ رہا ہے کھانے کو، اور آپ یہ کہتے ہیں کہ نہیں میرا جی نہیں چاہ رہا، یہ بھی گناہ ہے، یہ بھی جھوٹ ہے۔ اگر نہیں کھانا آپ یہ کہہ دیں کہ میں نہیں کھا رہا، لیکن جی چاہنے کے باوجود یہ کہنا کہ میرا جی نہیں چاہ رہا، یہ بات بھی جھوٹ کے زمرے میں آتی ہے۔ تو یہ ساری چیزیں شریعت میں، احادیث میں واضح کی گئی ہیں۔ اب ہم بچوں کو ڈراتے ہیں کہ بلا آ گئی، بلی آ گئی، پتہ نہیں کیا کیا بولتے ہیں بچے کو۔ اب ایک تو یہ جھوٹ ہے کہ بلا آ گئی، فلاں آ گیا، چڑیل آ گئی، جن آ گیا، ایک تو یہ ویسے ہی جھوٹ ہے۔ دوسرا، نفسیاتی طور پر بچے کے دل میں خوف اس کی وجہ سے بیٹھ جاتا ہے، پھر وہ اندھیرے سے بھی ڈرتا ہے، پھر وہ ہر چیز سے ڈرنے لگ جاتا ہے۔ پھر مولوی صاحب کے پاس لاتے ہیں کہ مولوی صاحب اس کو دم کرو، تو شروع میں اس کو چڑیل سے نہیں ڈراتے، بہو سے نہیں ڈراتے، بلا سے نہیں ڈراتے، جن سے نہیں ڈراتے، تو ٹھیک ہوتا ہے یہ۔ تو یہ بھی ایک تو جھوٹ ہے، دوسرا بچہ نفسیاتی بن جاتا ہے اس کی وجہ سے۔ تو اس چیز سے بھی بچنا چاہیے، اس لیے کہ یہ ساری جھوٹ کی مختلف شکلیں ہیں، اور جھوٹ کی ہر شکل اور ہر صورت ناجائز اور حرام ہے، اور ہر شکل اور ہر صورت سے بچنا لازم ہے۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق